سب کچھ اس سے ہوتا ہے. اس رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک میں اور آپ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک میں اور آپ مسلمان نہیں ہو سکتے, نہیں بن سکتے, نہیں کہلوا سکتے. سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی. اللہ نے فرمایا نا, آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب پر ہم نے یہی وحی کی ہے کہ اللہ کو مانو, اللہ کی عبادت کرو اور باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرو. ایک اکیلے اللہ کی عبادت. اس لیے رب کے لیے ہے کہ اللہ کی نہ تو ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی جملہ صفات میں سے کسی ایک صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. میں عبادت کی تمام اداؤں کو اس لیے رب کے لیے مخصوص کر رہا ہوں کہ رب کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے. جیسا تو بڑی دور کی بات, ذرہ برابر بھی کوئی مماثلت نہیں رکھتا. یہ نبیوں کی دعوت ہے. آج ہمارے عقیدوں کو دیکھ لیجیے, اور آج کی کانفرنس کا تو عنوان ہی ہے لبیک اللہم لبیک. ہر عبادت کے اندر جب تک ہم اللہ کو خالص نہیں کریں گے. آج عمرے پر جانے والے جانتے ہیں, حج پر جانے والے جانتے ہیں کہ جب میقات پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک. کیا معنی ہے اس کا؟ کسی کو معلوم ہے؟ بتائیں. لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. میں حاضر ہوں اے میرے الہ, اے میرے معبود, میں حاضر ہو گیا ہوں. لا شریک لک لبیک. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں تیرے ساتھ کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہے. اللہ میں تیری عبادت اور تیرے لیے قادر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک. تعریفوں کے لائق کون ہے؟ تعریفوں کے لائق اگر کوئی ہے, ان الحمد والنعمت. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا, اللہ دنیا کی ایک ایک چیز ہے جو تو نے بنائی ہے اللہ وہ سب تیرے لیے ہے, تیرے ہی لائق ہے. اللہ اکبر. لا شریک لک لبیک. اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تیرا کوئی ساتھی نہیں, کہ تیرا کوئی ساجی نہیں, تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے, کوئی تیرا شریک نہیں ہے. اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. اللہ میں حاضر ہوں, میں تیرے لیے حاضر ہوں. تیرے علاوہ کوئی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن ہاں, قرآن مجید کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ دعوت ملتی ہے. صحابہ کرام کی طرز زندگیوں کو اگر میں اور آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آج جو ہم مسلمانوں کا یہ وتیرہ بن گیا ہے نا, کہتے ہیں جی سب کچھ کلمہ ہے. ہاں سب کچھ کلمہ ہے. افضل الذکر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. ہاں ہاں یہی کلمہ ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف کلمے کے ورد تک اپنے آپ کو محدود کر لے, کلمے کے ذکر تک اپنے آپ کو محدود کر لے. اور جو کلمے کا تقاضا ہے, کلمے کا مفہوم ہے, عملی حوالے سے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تلقین کی ہے. عمل کرتے کرتے اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دے, بس یہ کہیں کہ ہم اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی شہادت دے رہے. اس بنیاد پر مجھے اور آپ کو کامیابی مل جائے گی. یہ میری اور آپ کی بھول ہے. کلمہ بھی اگر پڑھیں گے نا تو نبی کے مطابق پڑھیں. آج ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمے کے ذکر پر اپنے آپ کو محدود کر چکے. لا الہ الا اللہ, حق اللہ, حق اللہ, حق اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بس وہ کہتے ہیں یہ پڑھ لو کامیابی تمہیں مل جائے. عقیدہ بنانا پڑے گا.
کلمے کو سمجھنا پڑے گا.